الفاتحہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. صلوات پڑھیں محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد حیدر ابن سید علی مہدی کی روح کو احسان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد. دیکھیں پہلی مجلس میں اس بات کا ذکر ہو چکا تھا کہ جب بھی کوئی مومن فرش حسین بچھاتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. لہٰذا یہ نہ دیکھیے کہ آج مجمع ابھی تک کم آیا ہے. میں نے ابتدا میں چھٹے امام کی ایک حدیث بھی نقل کی کہ مجلس جب بھی برپا ہوتی ہے تو فہرست شہزادی بناتی ہے، اور اسی فہرست کا ایک جز یہ بھی ہے کہ کس کو پہلے آنا ہے کس کو بعد میں آنا ہے، کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا یہ بھی شہزادی طے کریں گے. لہٰذا اپنے نصیب پہ فخر کیجئے کہ شہزادی نے پہلے آنے والوں میں ہمارا شمار کیا ہے. شہزادی نے اچھا آج چوتھی مجلس ہے الحمدللہ. اپنے
وقت پہ شروع ہو گئی ہے، میں اپنے ان تمام بزرگ حضرات کا خصوصاً شکر گزار ہوں کہ وہ ایسے ماحول میں اپنی تمام تر مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیکھیں جوانوں کا شکریہ تو ہے ہی، مگر بزرگوں کا اس لیے شکریہ ہے کہ ایسے ماحول اور ایسے حالات اور اس سن میں جوانوں سے پہلے آنا اس بات کی علامت ہے کہ عزادار کتنا بھی بوڑھا ہو جائے عزاداری کے لیے شیر ہوا کرتا ہے، عزاداری کے لیے جوان ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے ریش کی، اپنے داڑھی کی سفیدی پہ نہ جائیے، یہ دیکھیے کہ اندر جذبہ عزاداری کا کتنا ہے۔ میں شہزادی کونین جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں جا کر کیا کیا، صرف 4 مصرے پیش کروں گا، اس کے بعد یہ زمین ہموار ہو جائے گی کہ مجھے پڑھنا کتنی دیر ہے۔ آپ بولے یا نہ بولے، پڑھوں گا اتنی ہی وقت میں جتنے میں پچھلی 3 مجلسیں میں نے پڑھی، انشاءاللہ اس سے زیادہ وقت میں لوں گا نہیں۔ شہزادی کونین نے دربار یزید میں جا کر کم سے کم 2 کام ضرور کیا ہے، خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اگر بات پہنچے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ یہیں سے 2 کام ضرور کیا ہے۔ پہلا، رخ نفاق کا غازہ اٹھا کے پھینک دیا، بیدار ہو کے سنیے گا، رخ نفاق کا غازہ اٹھا کے پھینک دیا، بناوٹی گل تازہ اٹھا کے پھینک دیا، بیدار ہو جائیے گا، رخ نفاق کا غازہ اٹھا کے پھینک دیا، بناوٹی گل تازہ اٹھا کے پھینک دیا۔ علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر یزیدیت کا جنازہ اٹھا کے پھینک دیا، علی کی بیٹی نے، مل کے بولے جزاک اللہ۔ علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر یزیدیت کا جنازہ، ایک کام یہ کیا ہے، ایک کام جو میں 4 مصروں میں پیش کرنے کی کوشش کرنے والا تھا، مگر وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کروں گا، اس لیے کہ جو موضوع تیار ہو کے آ جایا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 منٹ زیادہ ہو جائے، لہٰذا میں اس کو کوشش کروں گا آپ تک پہنچانے کی۔ ہمارے برادر محترم جناب شعیب صاحب شہزادی ان کے اس جذبے کو قبول فرمائیں، الحمدللہ بر وقت آ کر یہاں پر اپنی خدمت اور اپنی نوکری کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کے جذبے اور حوصلے کو اور آمد اور رضا کو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ قبول و مقبول فرمائیں۔ ایک بڑا اچھا جملہ کہا انہوں نے کہ یہ فرش عزا اصل میں عرش سے بھی بلند ہے، اگر جملے کا مفہوم یہ ہو تو یہ فرش عزا حقیقت میں آسمان سے بلند ہے۔ شعیب بھائی، یہ اردو کی مجبوری ہے کہ فرش عزا کو آسمان سے تعبیر کیا گیا، قسم خدا کی قیامت کا جملہ ہے، میں دلیل دوں گا، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں۔ یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے کہ فرش عزا کو آسمان سے تعبیر کیا گیا، ورنہ آسمان کی بلندی اور ہے، فرش عزا کی عظمت اور ہے۔ اللہ اکبر، آسمان کی عظمت اور ہے، فرش عزا کا مرتبہ اور ہے۔ دلیل میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، آسمان وہ ہے جہاں آل محمد کبھی کبھی جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ جانے جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ آسمان وہ ہے کہ جہاں آل محمد کبھی کبھی جائے، فرش عزا وہ ہے جب بھی بچھایا کبھی حسن آ گئے کبھی حسین آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے۔ اچھا، 4 مصرے کسی شاعر نے کہے، میں مصروں پہ داد نہیں چاہتا، جملوں پہ داد چاہتا ہوں۔ نہ اتری جس کی سرے عرش پاؤں سے نالین، امام باڑے میں وہ ننگے پاؤں آیا ہے۔ میں دلیل دوں آپ کو کہ فرش عزا آسمان سے بلند کیوں ہے، اس لیے کہ آسمان وہ ہے جہاں محمد نالین پہن کے جائیں۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ ہو جائیے گا، آسمان وہ ہے جہاں محمد نالین پہن کے جائیں، فرش عزا وہ ہے جہاں محمد نالین اتار کے آئیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اردو کی مجبوری ہے، یہ ہمارے اردو کی مجبوری ہے کہ ہم فرش عزا کو آسمان سے ملاتے ہیں۔ اچھا،
آج دنیا میں جتنے حسین کے چاہنے والے ہیں اتنے کسی کے چاہنے والے نہیں۔ میرے استاد محترم نے بڑا قیامت کا جملہ کہا، شاید آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچے، کہ جتنے حسین کے ماننے والے ہیں اتنے خدا کو ایک ماننے والے نہیں۔ کہ بہت گہرا جملہ ہے۔ جتنے حسین کو ماننے والے ہیں اتنے خدا کو ایک۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا کو نہ ماننے والے، اپنے حساب سے تو مانتے ہیں مگر وحدہ لا شریک ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ حسین اس ذات کا نام ہے، کائنات میں آج اتنے یزید کے نام پہ جینے کے لیے تیار نہیں ہے جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات میں اتنے یزید کے نام پہ، مائک اچھا چل رہا تھا بھیا، ایک سلوات پڑھیں مرد آباد، کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جملہ آپ کے اذہان تک پہنچا رہا ہوں کہ کائنات میں دوسری قومیں اتنا لوٹ کر خوش نہیں ہوتی ہیں جتنا ہم حسین پہ لٹا کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے حسین۔ اگر کسی کو شک ہے تو نہ بولے، یہ بالکل عین حقیقت ہے کہ ہم جتنا حسین پہ قربان کرتے ہیں اتنی ہماری خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے ایک عجیب و غریب مرحلے تک لے کے جاتا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں تائید کریں گے۔ جب بھی آپ 10 محرم کو، شعیب بھائی خصوصی توجہ، تحقیق کسی لائق ہو آپ تک، جب بھی 10 محرم کو کسی بھی گلی میں چلے جائیے، جو بھی حسین کا تابوت اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوگا، جملہ سنیے گا، اگر ہم اور آپ اس سے سوال کریں کہ تابوت لے کے جا کہاں رہے ہو، اللہ اکبر، تابوت لے کے جا کہاں رہے ہو، ایک جملہ کہے گا مولانا صاحب کربلا لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں نا، مولانا صاحب تابوت لے کے کربلا جا رہے ہیں، انصاف سے بتائیے کہ جنازہ قبرستان جاتا ہے یا کربلا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، بات پہنچنی چاہیے۔ جنازہ قبرستان جاتا ہے یا کربلا جاتا ہے؟ ہر تابوت اٹھانے والا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا مولانا صاحب فرق صرف اتنا ہے کہ جو جی کے مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، جو مر کے جیتے ہیں وہ کربلا جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ جو دلیل ہے، جو جی کے مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، جو مر کے جیتے ہیں وہ کربلا جاتے ہیں، قبرستان نہیں جاتے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ یزیدیت حسینیت کو گھیر کے کربلا لائی، تحقیق دیکھیے گا۔ یزیدیت، آپ کا تو یہ نظریہ نہیں ہے نا الحمدللہ، یزیدیت حسینیت کو گھیر کے کربلا لائی، جھوٹ بولتا ہے مورخ، غلط بیانی کی جاتی ہے۔ حسینیت یزیدیت کو بہت دنوں سے گھیر رہی تھی، کہا خیبر سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، خندق سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، احد سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، بدر سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، صفین سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، کہا تمہیں گھیر کر ایسی جگہ لاؤں گا جہاں بھاگنے کا راستہ نہ ہوگا۔ اچھا، اگر دعویٰ بغیر دلیل ہو تو میرے ساتھ نہ رہیے گا، اگر دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو تو میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ حسینیت گھیر کے یزیدیت کو کربلا لائی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر لڑائی یزید کی زمین پہ ہو تو یزید لایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر لڑائی یزید کی زمین پہ ہو تو یزید لایا، اگر لڑائی حسین کی زمین پہ ہو، مجھے بتائیں زمین خریدی کس نے؟
اللہ اکبر. اتنی تو تاریخ پتہ ہے نا کہ زمین خریدی کس نے؟ حسین نے خریدی. یہ زندہ دلیل ہے. ممبر کوفہ، میرے ساتھ ہو جائیے گا یہاں سے، علی کے چاہنے والے ہیں اور میرا موضوع خطابت اور اشرا ہے ہادی اور ہدایت. کیسا ہوتا ہے ہادی؟ دیکھیے، ممبر کوفہ خطبہ ہے علی کا کہ کائنات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں تب بھی مردہ، کھا رہے ہیں تب بھی مردہ، گفتگو کر رہے ہیں تب بھی مردہ. جناب سلمان کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ تو امام ہیں، آپ تو امام ہیں، آپ تو دیکھ کے پہچان جائیں گے کون زندہ ہے کون مردہ. اگر بات حق ہو اور عمل کے لائق ہو تو ہی میرے ساتھ ہوئیے گا، ورنہ مجھے اس جملے پہ داد نہیں چاہیے. مولا آپ تو امام ہیں، آپ تو دیکھ کے پہچان جائیں گے کون زندہ کون مردہ. ہم کیسے دیکھ کے پہچانیں گے؟ میرے مولا نے کہا کائنات تا قیام قیامت کے لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لینا، کائنات میں جو حق بولے وہ زندہ. اللہ اکبر. کائنات میں جو حق بولے، جو حق چھپائے، چل رہا ہے تب بھی مردہ، کھا رہا ہے تب بھی مردہ، سو رہا ہے تب بھی مردہ. حقیقت یہ ہے کہ حق بولنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، اس لیے کہ جو حق نہ بولے اس کا حسین سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مردہ دلوں کا حسین سے تعلق نہیں ہے. شاعر نے اسی لیے کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ضمیر بیدار ہے تو ہی اپنے آپ کو حسین والا کہہ سکتے ہو. لہٰذا حق بولنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو اگر حقیقت میں علی کے چاہنے والے ہو. اب آج چوتھا دن ہے ہادی کے ایک جز، کائنات کے امیر کا ایک جز جو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب میں مرقوم کیا ہے، چاہتا ہوں آج پیش کر دوں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے میں اپنے ابتدائی مراحل کی ساری گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں. جب کائنات کے امیر کی ولادت کا وقت قریب آیا، دیکھیں ہادی اور ہدایت کیسی ہوتی ہے. مادر جناب امیر کون تھی؟ کہ ہمارے بچوں کو اگر نہیں پتہ ہے تو پھر مجلس سے فائدہ نہیں. فاطمہ بنت اسد، الحمدللہ مادر جناب امیر جناب فاطمہ بنت اسد. ان کا رد عمل یہ ہوا کہ جیسے ہی وقت حمل قریب آیا اپنے گھر سے نکلی، گئی کہاں؟ خانہ کعبہ کے پاس. ابھی اندر نہیں گئی ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. خانہ کعبہ کے پاس گئیں. جانے کے بعد کتاب میں یہ جملات موجود ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. اپنے شکم اقدس کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا. مس کرنے کے بعد کہا بار الہا میں تیرے تمام تر بھیجے ہوئے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں. اللہ اکبر، میرے ساتھ ہو جائیے گا. میں تیرے تمام تر بھیجے ہوئے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری تمام تر کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں. تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے. اللہ اکبر، جملہ پہنچنا چاہیے. تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان وہی کرتا ہے جو دنیا میں آ جائے. مشکل کشا ہونے کی بات چھوڑ دیجئے، جو آ کے دنیا میں اپنے جوہر و کمالات دکھائے تب تو دنیا اس سے مانے گی. اب آپ کی ذمہ داری ہے. فاطمہ بنت اسد سے سوال کیجئے شہزادی، ابھی علی آئے نہیں ہیں، مشکل کشائی کا سوال ہو رہا ہے. فاطمہ بنت اسد یہی جواب دیں گی، دنیا والوں کو بتانا ہی یہی چاہتی ہوں، علی اس ذات کا نام ہے جو ولادت سے پہلے بھی مشکل کشا، ولادت کے بعد بھی مشکل کشا. علی اس ذات کا نام ہے. علی اس ذات کا نام ہے جو ولادت سے پہلے بھی مشکل کشا، ولادت کے بعد بھی. اچھا ہوا کیا رد عمل؟ جب خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا تو خانہ کعبہ کی دیوار مسکرائی. جملے کی لطافت کو آپ نے غور نہیں کیا.
میں نے یہ نہیں کہا شک ہوئی، میں نے یہ نہیں کہا پھٹ گئی، میں نے یہ کہا مسکرائی۔ خدا نہ خواستہ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے بہت مضبوط یہ چھت بنی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسے مسائل ہو جائیں کہ یہ چھت سجدہ کرنے لگے، اللہ اکبر، کچھ لوگ ہی سمجھے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن ہے وہ تھوڑا سے ایسے ماحول سے دور ہے جس ماحول پہ میں نے جملہ کہا ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ خدا نہ خواستہ یہ چھت نیچے آنے لگے تو آپ کریں گے کیا؟ کہا مولانا صاحب باہر جائیں گے۔ سوال آپ یہ نہ پوچھے گا کہ آپ رکیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ جب آپ جان بچائیں گے تو میری بھی ذمہ داری ہے شعیب بھائی، اس لیے کہ جان بچے گی تو اگلی مجلس پڑھی جائے گی، تو میں بھی یہاں سے آپ کے ساتھ چلوں گا، میرے ساتھ ہوئیے گا، شاید کسی منزل پہ لا کے کھڑا کروں۔ ایسے ماحول میں ایک خاتون ہے جس کے شکم میں ایک بچہ ہے، دیوار مسکرا رہی ہے، اسے پیچھے ہٹنا چاہیے، کسی تاریخ نے نہیں لکھا پیچھے ہٹی، کسی تاریخ نے نہیں لکھا پیچھے ہٹی، 2 قدم آگے بڑھایا، شہزادی اپنی جان بچاتی، بچے کی جان بچاتی، پیچھے ہٹ جاتی، آگے کیوں بڑھ گئی؟ شہزادی ایک ہی جملہ کہیں گی، پیچھے تب ہٹتی جب کسی فرار کی ماں ہوتی، اللہ اکبر، پیچھے تب ہٹتی جب کسی فرار کی ماں ہوتی۔ ماں ہے کس کی؟ حیدر کرار کی، حیدر کرار کی ماں ہے۔ اچھا آنکھیں نہیں کھولی، رسول کے آغوش میں آئے، علی نے آنکھیں کھولی، بس عرب کا ایک دستور اور گفتگو تمام۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ ایک اژدہا اس زمانے میں تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نا کہتے ہیں نا کلہ اژدر کو کس نے چیرا نعرے میں لگاتے ہیں، تاریخ سنیے۔ ایک اژدہا تھا جو نسلوں کو بتاتا تھا، اللہ اکبر، کب بتاتا تھا؟ جب علی نہیں آئے تھے، لوگوں نے آ کے رسول سے کہا سنا ہے ولادت ہوئی ہے، کہا کوئی شک نہیں، ولادت نہیں، علی کی ولادت ہوئی ہے۔ کہا کہ ہم بس یہیں پہ میں لانا چاہ رہا تھا، کہا کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، کس کا؟ کہا علی کی نسل کا، اگر میں ہوتا تو اس وقت یہی کہتا، اما جس کی نسل میں آنے کے بعد غیر فخر محسوس کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی نسل میں آنے کے بعد غیر فخر محسوس کریں، اس کی نسل کا امتحان ایسے گھرانے میں آئے ہو کہ جہاں ان کے نام بھی یہ خود نہیں رکھتے۔ اگر میں مصرع پہنچا سکا تو ایک فرد خاموش نہیں بیٹھے گا، بس اسی منزل پہ میں لانا چاہ رہا تھا اور یہاں پہ میں آ گیا۔ یہاں کے لوگ اپنے نام خود نہیں رکھتے، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام۔ اگر میں پہنچا سکا، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام۔ میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے اعلان، تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے اعلان، آئے، کہا ٹھیک ہے اژدہا چھوڑ دو، اژدہا چھوڑ دو، اعلان نہیں کہا، کان میں بتانے کو کہا، تب بھی کوئی کان میں بتانے کو تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ بتاتا وہی ہے جس کا شجرہ صحیح ہوتا ہے، یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ سرکار اژدہا چھوڑا گیا، تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے اژدہا علی کے چہرے کے مقابل میں آیا، علی نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خدا نہ خواستہ الحمدللہ آپ سب کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی ایسا انسان ہو کہ جو کوئی چیز وزن کر کے دیتا ہو، تول کے دیتا ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ جائے اور اس کا پیمانہ، اس کا ترازو لے کے بھاگ جائے، اب یہ انسان کرے گا کیا؟ کا انتظار کرے گا جب تک پیمانہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، پیمانہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، رسول کی حدیث کی روشنی میں پیمانہ دے رہا ہوں، انتظار کرے گا جب تک پیمانہ نہ آ جائے۔
تب تک یہ کوئی سامان نہیں دے سکتا۔ لوگ آئے، یا رسول اللہ علی نے غضب کر دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نسل پہچاننے کا پیمانہ ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا نسل پہچاننے کا پیمانہ ختم کر دیا۔ رسول نے کہا علی نے ختم کر کے بتایا ہے کہ آج سے اژدہا نہیں بلکہ علی کی محبت پیمانہ ہوگی۔ علی کی محبت، آج سے علی کی محبت پہ، اسی لیے حدیث میں فرمایا نا، یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر ون۔ علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے اور نفاق ہے۔ لہٰذا آل محمد کا شکر جتنا ادا کرے کم ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد بہت سی باطل رسم و رواج کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے درمیان بہت سی ایسی رسم و رواج ہیں جو باطل ہیں، جو رائج ہیں۔ یہ پیغام جو میں دے رہا ہوں اس کو نشر ضرور کیجیے گا، اس لیے کہ یہ پیغام ہر ممبر سے بیان نہیں ہوتا ہے اور ہر خطیب کے منہ سے یہ جملہ کہا نہیں جاتا ہے۔ میں خود ایک گاؤں کا رہنے والا، آپ تمامی حضرات ایک گاؤں کے رہنے والے، ایک گاؤں سے بلانگ کرتے ہوں گے۔ انصاف سے بتائیے کہ خواتین کے اندر فتویٰ دینے کا یہ ہنر ضرور موجود ہے۔ جملہ آپ نے غور نہیں کیا۔ خواتین کے اندر فتویٰ دینے کا یہ ہنر ضرور موجود ہے کہ اگر پنجتن کی نظر ہوگی تو مرد بھی کھائیں گے، عورت بھی کھائیں گی۔ بات پہنچنی چاہیے۔ لیکن اگر شہزادی کی نظر ہو گئی تو پھر مولانا سے زیادہ جاننے والے یہی ہو جاتے ہیں۔ بات پہنچنی چاہیے۔ اگر شہزادی کی نظر ہو گئی، اتفاق سے زاہد بھائی جا کے کھانے لگے تو ہاتھوں کو پکڑ لیا جائے گا کہ آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اچھا، ایک صورتحال اور ہے کہ جب شہزادی کی نظر ہوگی اور نظر میں پردہ پڑے نہ پڑے، شہزادی کی نظر میں پردہ ضرور ہوگا۔ بات پہنچا رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا، عمل ضرور کیجیے گا۔ شہزادی کی نظر میں پردہ ضرور ہوگا۔ مجھے بتائیے کس شریعت نے مٹھائی کا پردہ واجب قرار دیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کس شریعت نے فروٹ کا پردہ واجب قرار دیا ہے؟ اما شریعت نے جس کا پردہ واجب قرار دیا ہے اس کا تو ہوتا نہیں۔ نہیں، بات نہیں پہنچی۔ شریعت نے جس کا پردہ واجب قرار دیا ہے اس پر تو عمل ہوتا نہیں، اور جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی پہ عمل کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں آپ کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں کہ نہ کھائیے، نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ شہزادی صرف آپ کی ہیں؟ کیا شہزادی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میدان محشر صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میری جدہ کی عدالت نہ لگنی ہوتی تو اللہ محشر کو خلق ہی نہ کرتا، اللہ روز محشر کو بناتا ہی نہیں۔ لہٰذا شہزادی سب کے لیے ہدایت کے لیے ہیں، سب کے لیے شہزادی ہادی ہیں، صرف عورتوں کے لیے شہزادی ہادی نہیں ہیں۔ اچھا، رک کے یہاں پر ایک جملہ کہوں اور گفتگو تمام کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ وقت الحمدللہ اس معیار اور منزل پہ پہنچ رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا نصیب ہی خراب ہے، میری قسمت ہی خراب ہے۔ میں اپنے مرجع اکرام کا ایک جملہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو مسائل کی منزل پہ لا رہا ہوں۔ کہا کہ ایک شخص آیت اللہ تقی بہجت کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ سرکار میری قسمت ہی خراب ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز کو برا کہنا، اپنی تقدیر کو برا نہ کہنا۔ جملہ سنیے گا، کیوں؟ کائنات کی ہر شے کو برا کہنا، اپنی تقدیر کو برا نہ کہنا۔ کہا آیت اللہ کیوں نہ کہیں؟ کہا یہ تمہاری تقدیر ہی ہے کہ تم حسین کے عزادار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تمہاری تقدیر ہی ہے کہ تم حسین کے عزادار ہو۔ عزاداری وراثت میں نہیں ملتی ہے، عزاداری شرافت اور طہارت سے ملتی ہے۔ جو جتنا شریف ہوگا، جو جتنا پاکیزہ ہوگا، اتنا ہی عزاداری کے لائق ہوگا۔ لہٰذا میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ عزاداری کو فروغ دیجیے،
اور آج کی مجلس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ عزاداری کو فروغ دیجیے، عزاداری کو گھٹنے نہ دیجیے گا، اس لیے کہ ایک ہی اسلحہ تو بچا ہے، عزاداری کو صحیح طریقے سے، حسین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کا۔ اگر اس میں بھی ہم اور آپ اپنی منمانی کرنے لگے تو پھر وہ مقصد جس کے لیے شہزادی نے یہ ہم تک دیا ہے پہنچے گا نہیں۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ ایک سوال کروں گا، اس کا جواب آج پوچھوں گا، کل میں نہیں کر پایا تھا، آج کر رہا ہوں۔ تلاش کیجئے گا، کسی سے بھی پوچھئے گا، مگر پوچھنے سے پہلے اپنی فکر پہ زور دیجئے گا، اگر جواب مل جائے گا تو انشاءاللہ بخشش کا یہی ذریعہ ہوگا۔ آج ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے، شعیب بھائی سوال دیکھیے گا، ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ہر انسان سوچتا ہے کہ اپنی اوقات سے بڑا تبرک بانٹے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، حسین کی ظاہر کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ سب سے پہلی مجلس کہاں ہوئی؟ دربار یزید کے گھر میں ہوئی نا؟ اگر مجلس ہوئی تو شہزادی نے تبرک کیا بانٹا؟ سوال ہے میرا، تلاش کیجئے گا۔ اگر مجلس ہو رہی ہے تو تبرک لازمی ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو 2 وقت کا کھانا کم کھائیں مگر حسین کا تبرک بانٹیں۔ تو حسین کی بہن نے اگر مجلس برپا کی تو تبرک کیا بانٹا؟ میرا سوال ہے ایک ایک فرد سے جا کر تلاش کیجئے گا، جس کو مل جائے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیجئے گا، اس لیے کہ عزاداری کا نچوڑ وہ جواب ہے، جو جواب اگر آپ دیں گے یا کل میں آپ تک دوں گا، یہ عزاداری کا نچوڑ ہے۔ اگر یہ جواب مل گیا تو ہماری قوم کبھی بھی فرش حسین سے دور نہیں رہے گی۔ لہٰذا جا کے تلاش کیجئے گا کہ شہزادی نے تبرک میں ہمیں پہلی مجلس میں تبرک کیا بانٹا، پہلی مجلس میں شہزادی نے تبرک کیا بانٹا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تبرک نہ بٹا ہو، تبرک بٹا ہے اور تاریخ نے لکھا بھی ہے۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ شہزادی نے حسین کی پہلی مجلس میں تبرک کیا بانٹا۔ اور حسین کے نام پر خرچ کرنے سے کبھی بھی غریز نہ کیجیے گا، اس لیے کہ حدیث ہے معصوم کی کہ جو بھی 1 درہم حسین کے نام پہ خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا عطا کرے گا، مگر اس نیت سے خرچ کرے کہ یہ حسین کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس نیت سے نہ خرچ کرے کہ لوگ آ کر کہیں کہ اتنا خرچ کیا ہے۔ کبھی بھی خوشنودی ناس کے لیے خرچ حسین نہ کرے، خوشنودی شہزادی کونین کے لیے کرے۔ کون شہزادی؟ میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، آج میں دن میں سوچ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیسی شہزادی ہے؟ اپنے لیے جب دعا کیا کیجئے نا تو ایک دعا ضرور مانگا کیجئے کہ مولا ہمارا گھر تعمیر ہو نہ ہو، جزاک اللہ پہنچ گئے، مولا ہمارا گھر تعمیر ہو نہ ہو، اس بی بی کا روزہ ضرور تعمیر ہو جائے کہ جس کی زندگی میں اس کی پسلیاں شکستہ تھی، آج اس کا روزہ شکستہ، آج اس کی قبر شکستہ ہے۔ یہ دعا ضرور مانگا کیجئے۔ پتہ ہے ایران میں ایک مجلس ہو رہی تھی، تہران میں، ذاکر نے مجلس تو پڑھ دی، سنیے گا شہزادی کتنی مشقتوں کے بعد یہاں پہ آتی ہیں۔ ذاکر نے مجلس تو پڑھ دی، ایک شخص سرے منبر بیٹھا تھا اور بہت گریہ کر رہا تھا۔ جب مجلس ختم ہو گئی، سب لوگ تبرک لے کے چلے گئے، وہ شخص گریہ پہ گریہ کرتا چلا جا رہا۔ جزاک اللہ، اللہ ہی نوازے، گریہ پہ رحمت حاصل۔ ذاکر آئے، خطیب آئے، کہنے لگے مجلس تو میں نے پڑھی، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ گئی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو سمجھے گی تو روتے روتے مر جائیں گے۔ تاریخ کہتی وہ شخص روتے ہوئے کھڑا ہوا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ علامہ صاحب میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ علامہ صاحب میں ہڈیوں کا
کا ڈاکٹر ہوں. جسم کی جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو جتنی بار حرکت کرو اتنی بار درد ہوتا ہے، مگر جب پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے جتنی بار سانسیں لو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے کبھی یاد. جتنی بار سانس لو اتنی بار تکلیف ہوتی ہے. آیت اللہ کوثری مجلس کیا کیجئے چاہے چند لوگوں میں کیا کیجئے. کیوں؟ اس لیے سنیں گے. آیت اللہ کوثری بہت بڑے خطیب عراق کے، ان کے پاس پورے دنوں رات مجلس پڑھنے سے فرصت نہیں رہتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے آئے، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، کہا آیت اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مجلس ہم نے برپا کی ہے، آپ پڑھ دیجئے. آیت اللہ کوثری نے کہا بیٹا میں مصروف ہوں، مجھے وقت نہیں ہے. کہا صرف چند لمحے آ کے پڑھ دیجئے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، فلاں مقام پہ میں آؤں گا. وقت مقرر ہوا، جگہ مقرر ہو گئی. تاریخ کہتی آیت اللہ کوثری پہنچے، چند بچوں نے ایک چادر بچھا دی. جزاک اللہ جزاک اللہ. چند بچوں نے ایک چادر بچھائی. آیت اللہ کوثری نے مجلس پڑھی. بچوں نے چائے پیش کی، چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی. سنے گا شہزادی کتنی مہربان. چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی. آیت اللہ کوثری نے چند قطرہ پیا، اس کے بعد چائے کو رکھ دیا. گھر آئے، خواب میں شہزادی آئی. جزاک اللہ. روتے روتے مر جائیے گا، قضا نہیں. شہزادی آئی، کہا آیت اللہ کوثری کتنی مجلس پڑھی؟ کہا شہزادی کم سے کم 9 مجلسیں پڑھی ہیں. کہا تجھے پتا ہے میں نے قبول کتنی کی؟ کہا تجھے پتا ہے میں نے قبول کتنی کی؟ کہ شہزادی آپ نے سب قبول. کہا نہیں، ایک مجلس قبول کی ہے جو بچوں نے برپا کی تھی. نہیں ابھی جملہ پہنچا نہیں ہے. کہا یہ بتا تو نے چائے کیوں نہیں پی؟ کہا شہزادی ٹھنڈی ہو گئی تھی. کہا تجھے پتا ہے وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. جزاک اللہ. کہا تجھے پتا وہ چائے میں نے ہاتھوں سے بنائی. یہ ہے شہزادی اتنی مشقتوں مصیبتوں کا سامنا کر کے فرش حسین پہ آتی ہیں. چاہتی کہ ہیں آپ سے، مال دنیا نہیں چاہتی ہیں. ہر آنکھوں کے سامنے اپنے رومال کو پیش کرتی ہیں. چند قطرے آنسو کے دے دے. شہزادی جان حاضر ہے، مانگ تو لیجئے. کہا نہیں، یہ تمہارے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. یہ ہے اشک عزا، یہ ہے شہزادی. انہی شہزادی کے ساتھ ایک 4 برس کی یتیمہ آتی ہے. جزاک اللہ. روتے روتے مر جائیے گا. کل میں نے مصائب یہیں پہ ختم کیا تھا، یہیں سے شروع کر رہا ہوں. 4 برس کی یتیمہ آتی ہے. جب آپ ہائے حسین کہہ کے گریہ کرتے ہو نا تو شہزادی اپنی دادی سے پوچھتی ہیں دادی اماں یہ میرے بابا کا نام لے کے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ شہزادی کہتی ہیں کہ یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں. بے ساختہ شہزادی ایک جملہ کہتی ہے، کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے. ارے سکینہ کو تماچے، سکینہ کے گوشوارے نہ چھینے جاتے. لوگ کل جو مجلس ختم ہوئی تھی، شہزادی اپنے بابا کے سینے کے بغیر سو نہیں پاتی تھی. صاحبان اولاد و 2 روایت پڑھ کے مجلس تمام کر دوں گا. شہزادی اپنے بابا کے سینے کے بغیر سو نہیں پاتی تھی. مگر تاریخ لکھتی ہے میرے عزیزوں، جب یہ قافلہ اسیر کیا گیا نا، ایک روایت پڑھوں گا، اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ ایک ایک فرد گریہ کرے گا. تاریخ کہتی ہے کہ 12 مرتبہ شہزادی کو اونٹ پر بٹھایا گیا، شہزادی گر گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو بابا کے سینے کے بغیر نیند نہ آتی ہو وہ اونٹ کی ننگی پشت پہ کیسے سوار ہوگی؟ شمر نے کہا سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ باندھ دو. تاریخ کہتی ہے 2 ناکے ایک ساتھ چل رہے تھے. اگر جملہ پہنچا تو بہت گریہ کریں گے. 2 ناکے ایک ساتھ چل رہے تھے. کبھی گردن جھکاتے تھے، کبھی اٹھاتے تھے، کبھی جھکاتے تھے، کبھی اٹھاتے تھے. میں سوچ رہا تھا یہ ناکے کیا کر رہے ہیں، مگر میرے ذہن نے جب سوال کیا جواب یہی ملا، شاید دونوں کہہ رہے ہو ذرا آہستہ چلنا. حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہماری پشت. جزاک اللہ جزاک اللہ. حسین کے سینے پہ سونے والی
ہماری پشت پہ سوار ہے کہیں اذیت نہ ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ قافلہ شام کے زندان میں پہنچا، ایک روایت یہ قافلہ شام کے زندان میں پہنچا۔ خدا کسی بہن کو وہ کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے۔ اتنے حضرات بیٹھے ہیں نا، سب کی بہنیں ہیں، اللہ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ آ کے کوئی کان میں اگر کہہ دے کہ آپ کی بہن کو کسی نے تماچا مار دیا، بھائی کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، جو ہو سکے گا کرے گا۔ ذرا سوچو، ایک ایسا بھائی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، ہر موڑ پہ بھائی کی نگاہوں کے سامنے شمر کا تماچا۔ اجر کو مل اللہ، اجر کو مل اللہ، اللہ آپ کی آواز گریا پہ رحمت نازل کرے۔ شام کا زندان، جناب سکینہ دیواروں سے ٹکراتی ہوئی عابد بیمار کے پاس آتی ہیں۔ بھیا ایک سوال لے کے آئی، اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ بھیا ایک سوال لے کے آئی ہوں۔ کہا شہزادی بھائی کے سامنے سوالی بن کے آئی۔ سکینہ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ بس آخری روایت۔ جناب سکینہ نے کہا بھیا یہ بتائیے پیاس کی کتنی علامتیں ہوتی؟ بھیا بتائیے پیاس کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں؟ جناب سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، بہن ہر سوال کر پیاس کا سوال نہ کرنا۔ کہا نہیں بھیا پیاس کی علامتیں بتائیے۔ جناب سید سجاد نے کہا سکینہ پیاس کی چند علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت تو یہ ہے جب کسی کے اوپر پیاس کا غلبہ پڑتا ہے نا تو زبان سوکھ جاتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ سکینہ نے کربلا کا ایک منظر یاد کیا، مگر دوسرا اور تیسرا جملہ قیامت کا ہے، مجلس یہیں پہ تمام ہے۔ کہا دوسری علامت یہ ہے جب کسی کے اوپر پیاس کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ سکینہ کبھی مچھلی کو دیکھا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ کہا کبھی مچھلی کو دیکھا ہے؟ کہا بھیا دیکھا تو ہے۔ کہا جب مچھلی کو پانی سے نکال لیتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا اے بھیا سید سجاد چند لمحے کے لیے تو تڑپتی ہے، جب جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے نا تو آسمان کا رخ کر کے کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا اے میرا بھیا اصغر، کربل کے میدان میں کبھی منہ کو کھولتا تھا، کبھی منہ کو بند کرتا۔ اجر کو مل اللہ۔ بس ختم ہو گئی مجلس، چاہے جیسے گریہ کیجئے گا۔ کہا بھیا آخری علامت؟ کہا سکینہ سن نہ سکے، کہا سکینہ برداشت نہ کر سکی۔ کہا نہیں بھیا آخری علامت تو بتائیے۔ کہا سکینہ جب پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کی ہڈیاں گوشت چھوڑ دیا، انسان کے جسم کی ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہے۔ لو سکینہ نے یا علی کہا، ہڈیاں چٹکنے لگی۔ سید سجاد نے کہا اے میری بہن کیا غربت میں میرا ساتھ چھوڑو گی؟ کورام برپا، واہ سکینہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت تو قبول فرما۔ بار اللہ غم حسین میں رونے والی آنکھوں پر رحمت نازل فرما۔ بار اللہ جو بھی لا ولد ہیں شہزادی سکینہ کا واسطہ ہے پروردگار عالم ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار اللہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بھی بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا
دل بند علی مرتضیٰ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو نزول کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید